اے لوگو، عشق کے احوال دونوں جہاں کے احوال سے جدا ہیں۔ پاگل میں ایک دیوان کی ہوتی ہے، لیکن عاشق میں بہت دیوانگیاں ہوتی ہیں۔ عشق خود ایک پوشیدہ چیز ہے، لیکن اس کے آثار بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام باوجود اپنی بلندیوں کے اس کی تمنا کرتے رہے ہیں۔ عشق اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر عشق کی اپنی کوئی زبان ہوتی تو وہ اپنا اور عاشقوں کا حال بیان کر سکتا۔ کوئی دوسرا عشق کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چونکہ میں عاشقوں کا محرم راز ہوں، لہٰذا عشق کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میری یہ کوشش ایسی رائے گاہ ہے جس طرح پنجرے میں پھونک بھرنا۔ اے رومی، تیرے عشق کی حقیقت کو بیان کرنے کے دعوے تیرے پراگندہ خیال ہیں۔ جو شب کی بے چینی کے اثرات ہوتے ہیں، تو پہلے کوئی محرم تلاش کر، پھر اس سے بات کرنا۔ تو خود عاشق اور مست ہے اور زبان چلاتا ہے۔ یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ جب تو زبان عشق کے ناز و انداز کا بیان شروع کرتا ہے تو آسمان اللہ کو پکار کر ان رازوں کے مخفی رہنے کی دعا کرتا ہے۔ لیکن عشق کے راز کو چھپانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی چنگاری کو روئی میں چھپائے۔ میں عشق کو چھپانا چاہتا ہوں تو عشق میرے کان پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے چھپا کر دیکھ۔ تو کیسے چھپا سکتا ہے؟ میں اسے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میری مثال اس شراب کی سی ہے جو مٹکے میں مقید ہے اور اس کے اثار سر محفل نہیں ہیں۔ میں بھی روح میں مقید ہوں، لیکن اثار کھلے ہوئے ہیں۔ عام شراب پینے والا شرابی کبھی سیر نہیں ہوتا اور ہمیشہ پیتے رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جب ظاہری شراب کی یہ صورت ہے تو شراب عشق سے کیسے سیری ہو سکتی ہے؟ عشق کی جستجو کرے گا تو وہ تیری روح کے لیے آب حیات کا کام کرے گا اور تیرا بدن اس کے لیے جام بن جائے گا۔ جب عشق توفیق کی شراب کو جوش دیتا ہے تو پھر ابری کے بدن پارا پارا ہو جاتا ہے اور وہ علائق جسمانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیفیت ہوگی کہ عشق، عاشق اور معشوق میں اتحاد ہو جائے گا۔ پانی اور ساقی اور مست ایک ہو جائیں گے۔ اگر یہ اتحاد تیری سمجھ میں نہیں آتا تو تردید نہ کر اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ انگور کے شیرے کے تمام خواص ساقی کا پرتو ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو اس سے دریافت کر کہ انگور کے شیرے میں یہ خواص کہاں سے آئے ہیں۔ انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی کام کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتا، تو لا محالہ ایک ذات ہے جو ان تمام چیزوں پر تصرف کیے ہوئے ہے، اور وہ یقیناً حق تعالیٰ کی ذات ہے۔